آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 282۔ یثرب مقام ہجرت، چوتھا حصہ۔ یہودیوں کی آمد، تیسرا حصہ۔ اوس و خزرج کی آمد، حصہ دوم یعنی آخری حصہ۔ عمرو بن عامر اپنے فرزندوں اور بنی اسد کے قبائل کو ہمراہ لے کر روانہ ہوا اور یثرب کا رخ کیا۔ معارب سے رخت سفر باندھتے ہوئے اس نے تمام قبائل کے سامنے عرب کے مختلف علاقوں کی خصوصیات بیان کی تاکہ ہر قبیلہ اپنے پسندیدہ علاقے میں جا کر رہائش اختیار کر لے۔ اس نے کہا، تم میں سے جس کا حوصلہ بلند ہو، جس کی سواری کے اونٹ تنومند ہوں اور اس کے سامنے مقصد بڑا عظیم ہو، تو چاہیے کہ وہ عمان کے پختہ ایوانوں میں جا کر سکونت پذیر ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ از نے وہاں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ عمر نے کہا، تم میں سے جس کا حوصلہ بلند نہ ہو اور سواری کا اونٹ کمزور ہو اور اس کا مقصد بھی اہم نہ ہو، وہ ہمدان میں جا کر فروکش ہو جائے۔ چنانچہ اس کا بیٹا وداع ہمدان میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ عمر نے کہا، اور جو قبیلہ تم میں سے بہادر، صاحب بصیرت ہو، جو زمانے کے حادثات پر صبر کر سکتا ہو، اسے چاہیے کہ بطن مر میں جا کر ڈیرا ڈال دے۔ چنانچہ بنی خزاعہ نے بطن مر کو اپنا وطن بنایا۔ عمر نے پھر کہا، جو قبیلہ تم میں سے ایسے علاقے کا آرزومند ہو جہاں کیچڑ میں مضبوط پہاڑیاں ہوں، قحط سالی کے زمانے میں جہاں پھلدار درخت ہوں، تو وہ لاوا کے اس میدان میں جائے جہاں نخلستان ہے۔ چنانچہ اوس و خزرج نے اس علاقے میں جا کر رہائش اختیار کی۔ عمر نے پھر کہا، اور جو شخص شراب اور خمیری روٹی کا شائق ہو اور دیباج و ریشم کے کپڑے پہننا چاہتا ہو اور حکم اور حکومت کا خواہاں ہو، تو وہ بصرہ اور سدیر کا رخ کرے۔ یہ شام کے 2 شہر ہیں، وہاں آل جفنہ بن غسان خیمہ زن ہوئے۔ عمر نے کہا، جو قبیلہ باریک لباس، اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور رزقوں کے خزانے چاہتا ہو، وہ عراق میں جا کر سکونت پذیر ہو۔ چنانچہ جزیمہ الابرش بنی غسان کے جو لوگ ہیرا میں آباد تھے، وہ عراق منتقل ہو گئے۔ عمرو بن عامر اپنے فرزندوں اور افراد خاندان اور بنی اسد کے قبائل کو ہمراہ لے کر معارب سے روانہ ہو گیا اور یثرب کا رخ کیا۔ راستے میں اس کا بھائی وداع بن عامر اس قافلے سے جدا ہو کر ہمدان میں جا کر سکونت پذیر ہوا۔ یہ قافلہ جب سرا اور مکہ کے درمیانی علاقے میں پہنچا تو اس کے چند قبائل وہاں رک گئے۔ عمر کا ایک بیٹا عمران بھی وہیں ٹھہر گیا۔ اس قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ ایک چشمے پر پہنچے جس کا نام غسان تھا۔ یہاں سے بھی جس کا نام ربیعہ بن حارثہ بن عامر بن حارثہ تھا، وہ اس قافلے سے جدا ہو گیا۔ وہاں سے مکے آیا اور بنو جرہم کے بادشاہ عامر جرہمی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بدن سے وہ عمر بن لحی پیدا ہوا جس نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا اور دین ابراہیمی میں طرح طرح کی تحریفیں کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کی اولاد خزاعہ کے نام سے مشہور ہوئی کیونکہ اس کا باپ غسان کے چشمے سے اپنے قافلے سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ قافلہ عمر بن عامر کی قیادت میں جس علاقے سے گزرتا اس کو اپنا زیر نگی کرتا چلا جاتا۔ جب یہ لوگ مکے کے نواح میں پہنچے تو اس وقت وہاں بنو جرہم کی بادشاہی تھی۔ انہوں نے بنو اسماعیل کو حرم کی تولی سے محروم کر کے خود قبضہ کر لیا تھا۔ عمر کے بیٹے ثعلبہ نے بنی جرہم کو کہلا بھیجا کہ ہم یمن سے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں۔ جہاں سے بھی ہمارا قافلہ گزرا وہاں کے لوگوں نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ ہم یہاں کچھ عرصہ ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ اس اسنا میں ہم اپنے نمائندے گرد و نواح کے علاقوں کی چھان بین کے لیے بھیجیں گے۔ جب ان کی طرف سے ہمیں اطلاع ملے گی جس علاقے میں اپنی رہائش مناسب سمجھیں گے، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ بنو جرہم نے ان کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ثعلبہ نے دوبارہ انہیں کہلا بھیجا کہ ہمارے لیے یہاں رکنا ناگزیر ہے۔ اگر تم خوشی سے ہمیں اجازت دو گے تو ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ پانی اور چراگاہ میں تمہیں مساوی حق دیں گے، اور اگر تم بخوشی اجازت نہیں دو گے تو ہم اپنی قوت بازو سے یہاں ٹھہریں گے۔ پھر تمہارے مویشیوں کو متروکہ چراگاہوں میں چرنے کی اجازت ہوگی اور پینے کے لیے تمہیں گدلے پانی پر قناعت کرنا ہوگی۔ اگر تم ہم سے جنگ کرو گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر ہم نے تم پر غلبہ پا لیا تو تمہاری عورتوں کو قید کر کے اپنی باندیاں بنا لیں گے، تمہارے مردوں کو تہ تہ کر دیں گے، اور آئندہ تم میں سے کسی کو حرم میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بنو جرہم نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی۔ فریقین میں جنگ چھڑ گئی اور مسلسل 3 دن تک جاری رہی۔ بنو جرہم کو شکست فاش ہوئی، ان کی کثیر تعداد ماری گئی، چند آدمی بھاگ کر جان بچا سکے۔ ثعلبہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ 1 سال تک مکے کے نواح میں خیمہ زن رہا۔ اس عرصے میں انہیں بخار نے آ لیا۔ جس ملک کے یہ باشندے تھے وہاں بخار نام کی کوئی بیماری ہی نہ تھی۔
انہوں نے زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہر قبیلے نے اپنے لیے جو علاقہ پسند کیا تھا ادھر روانہ ہو گیا۔ اوس و خزرج جو حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر کے فرزند تھے وہ یثرب کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جب یہ قافلہ یمن سے روانہ ہوا تو ثعلبہ نے وہاں سے ہی حجاز کا رخ کیا تھا اور ثعلبہ اور ذی وقار کے درمیانی علاقے میں اقامت اختیار کی۔ اسی کے نام سے یہ علاقہ ثعلبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ خود اس کی ساری اولاد اور اس کے ساتھی یہاں ہی فروکش ہو گئے۔ جب یہ لوگ خوب پھلے پھولے ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگے تو انہوں نے ثعلبیہ سے رخت سفر باندھا اور یثرب میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ یہود کے قبائل یثرب میں پہلے سے سکونت پذیر تھے، ان کے درمیان وہ بھی رہنے لگے۔ یہودیوں کی کئی آبادیاں یثرب سے باہر بھی تھیں، خیبر، تنما، وادی القریٰ وغیرہ وغیرہ۔ اوس و خزرج کے بعض افراد وہاں چلے گئے لیکن ان کی اکثریت یثرب میں آباد ہو گئی۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر اللہ کے حضور معافی کے خواستگار ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔